الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني يعطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبيه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کا جو حصہ تلاوت کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب کریم اس کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا کہ آئندہ جمعۃ المبارک کا موضوع ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ہوگا۔ آج اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میری تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ بھرپور توجہ کے ساتھ میری گفتگو سماعت فرمائیں گے، اس لیے کہ یہ ایسا موضوع ہے اس کا ایک ایک نقطہ سمجھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور ساتھ یہ بھی تمنا ہو کہ اللہ رب کریم اس دینی محبت کے ذریعے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ سب سے پہلے میں ایک نقطہ واضح کرتا ہوں کہ امام مہدی کو امام مہدی کیوں کہتے ہیں؟
لفظ امام کے عربی لغت میں کئی ایک معنی ہیں۔ یہاں لفظ امام کا معنی ہے خلیفہ اور حکمران، اور مہدی کا معنی ہے ہدایت یافتہ۔ تو امام مہدی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ ہدایت یافتہ ہے، خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنے والا ہے۔ جبکہ اثنا عشریہ دوستوں کے ہاں اس کی تعریف کچھ اور ہے، اختصار کے ساتھ وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ان کے ہاں امام کا درجہ نبی سے افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی سے معاذ اللہ غلطی ہو سکتی ہے لیکن امام سے غلطی نہیں ہوتی، اور ان کے ہاں اماموں کی تعداد جو 12 ہے، ان میں آخری جو ان کے امام ہیں ان کے خیال کے مطابق وہی امام مہدی ہیں۔ یعنی پہلے امام سیدنا علی، پھر سیدنا حسن، پھر سیدنا حسین، اور پھر ان کے بیٹے امام زین العابدین، اور ان کے بیٹے امام محمد الباقر، ان کے بیٹے جعفر الصادق، ان کے بیٹے موسیٰ کاظم کے بیٹے علی، اور ان کے بیٹے محمد، اور پھر ان کے بیٹے علی، اور ان کے بیٹے حسن عسکری 11ویں امام، اور حسن عسکری کے بیٹے محمد بن حسن عسکری وہ ان کے ہاں 12ویں امام ہیں، جو ان کے مطابق اپنے والد کی وفات سے 10 دن پہلے پیدا ہوئے، اور 4 یا 5 سال کی عمر میں وہ مکمل دین لے کر ایک غار میں چھپ گئے۔ بہرحال اس کی تفصیل نہیں کرتا، وقت نہیں ہے۔ اور انہیں ہی وہ امام مہدی کہتے ہیں۔ کئی ایک لقب ہیں ان کے، المہدی بھی انہیں کہتے ہیں، الحجت بھی انہیں کہتے ہیں، القائم بھی انہیں کہتے ہیں، المنتظر بھی اسے کہتے ہیں، صاحب الزمان بھی اسے کہتے ہیں، صاحب الامر بھی اسے کہتے ہیں۔ اور یہ جو غیب ہونے کا یہ جو واقعہ ہے نا، اس کو وہ غیبت امام کہتے ہیں۔ غیبت ان کی زبان میں آپ اکثر سنیں گے، ان کے الفاظ سے وہ کہیں گے کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام، یہ الفاظ اکثر ہم سنتے ہیں، تو اس کو یہ غیبت کہتے ہیں۔ اور ان کے عقیدے کے مطابق وہ امام مہدی ان کے نزدیک وہ اس وقت غار سے باہر آئیں گے جب ان کا ساتھ دینے کے لیے اہل بدر کی طرح تعداد یعنی 313 آدمی مخلص ان کا ساتھ دینے والے کائنات میں پیدا ہو جائیں گے، تو پھر وہ باہر آ جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اختصار کے ساتھ یہاں یہ عرض کروں گا کہ ان کے ہاں بھی عقیدہ ہے کہ پورے عالم شیعت میں اب تک 313 آدمی پوری کائنات شیعت میں مخلص پیدا نہیں ہوئے، کہ جب وہ پیدا ہوں گے تو آ جائیں گے۔ پورے عالم شیعت میں 313 بھی مخلص نہیں ہیں، تو کیا حالت ایمان کی، یہ خود ہی ان کا تبصرہ ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں وہ امام مہدی علیہ السلام وہ ہیں جن کی بشارت پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے۔ اور یہاں ایک اور نقطے کی بھی وضاحت کروں گا۔ اکثر ساتھیوں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب کریم نے بڑی بڑی چیزوں کی بھی وضاحت کی ہے، اشارہ دی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی اشارہ دی ہے، لیکن امام مہدی اتنی بڑی حقیقت، اتنی بڑی چیز، ان کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب کریم نے اشارہ کیوں نہیں فرمایا؟ تو اس کے کئی ایک جواب ہیں، میں مختصر جواب دوں گا۔ پہلی بات یہ کہ قرآن کریم کی ابتدا ہے، میں نے اس لیے تلاوت بھی وہی کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ مومن ہیں، وہ مومن جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ساری چیزیں اگر واضح کر دی جائیں تو پھر ایمان بالغیب کہاں سے آیا؟ اللہ نے ایمان بالغیب کی تعریف کی ہے تو کچھ چیزیں مخفی بھی رکھی ہیں۔ اور دوسرا نقطہ اس کا جواب یہ بھی ہے کہ
مہدی کا ذکر، امام مہدی کا ذکر قرآن میں نہ کرنا اصل میں نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ اللہ نے مومنوں کے ایمان کو چیک کیا ہے کہ ایمان بالرسالت کتنا ہے۔ قرآن میں آ گیا مان لیا، ٹھیک ہے، جو چیز قرآن میں اشارہ بھی نہیں اور حدیث میں ذکر ہے، ایمان کا تو تب پتہ چلے گا نا کہ اس کو بھی آپ بلا چون چرا مان لیں۔ تو یہ آپ کے امتحان کا اصل میں اللہ نے منصوبہ بنایا ہے۔ بہرحال آگے چلاتا ہوں۔ جن مہدی علیہ السلام کی بشارت نبی علیہ السلام نے دی ہے، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا ہے، المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو آخری زمانہ میں قیامت کے قریب مہدی آئیں گے وہ میری نسل سے ہوں گے اور میری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے رضی اللہ عنہا۔ اور نبی علیہ السلام نے اتنی تحقیقاً فرمایا، اتنا تحقیقاً فرمایا، لوگو لو لم یبقى من الدنیا الا یوما، اگر دنیا کا نظام ختم ہونے میں صرف ایک دن بھی باقی ہو، صرف ایک دن بھی باقی ہو اور ابھی تک مہدی اللہ نے نہ بھیجا ہو، نہ آیا ہو، تو میری بات اتنا یقینی ہے، یقین کرو، لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ اسی ایک دن کو اتنا لمبا کرے گا، اتنا لمبا کرے گا کہ حتیٰ یبعث رجلا منی، میرے خاندان سے اللہ اسی دن کو لمبا کر کے ایک آدمی کو بھیجے گا۔ اور کیسا آدمی ہوگا؟ فرمایا یواتیو اسمہ اسمی، اس کا نام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد ہوگا، واسم ابیہ اسم ابی، اور اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پر عبداللہ ہوگا۔ جو ساتھیوں نے 12ویں امام کا تذکرہ امام مہدی سے کیا تھا، ان کا نام تو محمد ہے لیکن ان کے والد کا نام حسن ہے۔ ان کے والد کا نام کیا ہے؟ حسن عسکری ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس کا نام بھی محمد ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ تو وہ محمد بن عبداللہ ہوں گے امام مہدی، اور آئیں گے کیسے آئیں گے اور کیا ان کی وضاحت نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کا حلیہ بھی بیان کیا ہے، ان کے حلیے سے امت ان کو پہچانے گی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ ملتی جلتی شکل ہوگی ان کی، اور کیسی خوبصورت شخصیت۔ فرمایا کہ اجل الجبہ، پیشانی ماتھا بڑا چوڑا کھلا وسیع، اور اقن الانف، ناک بڑی اونچی ہوگی، بیٹھی ہوئی درخوں کی طرح نہیں، اونچی ناک، خوبصورت ہوں گے، بڑا روشن چہرہ۔ فرمایا من اہل بیتی، وہ میرے اہل بیت سے ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب آئیں گے زمین پر اتنا دنگا فساد ہوگا، قتل و غارت ہوگی، ان کے آنے سے وہ اس کو یوں مٹائیں گے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملیت جورا وظلما، جس طرح زمین ان کے آنے کے وقت ظلم و جور سے بھری ہوگی، بالکل اس کے برعکس وہ آ کر اس زمین پر عدل قائم کریں گے، انصاف قائم کریں گے، امن برپا ہو جائے گا۔ اور فرمایا یملک 7 سنین، ان کا دور خلافت صرف 7 سال رہے گا، 7 سال رہے گا، آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور کب آئیں گے؟ فتنوں کے دور میں، قتل و غارت، ایسی قتل و غارت۔ ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے ویسے ایک اشارہ فرمایا قرب قیامت کا، فرمایا دریائے فرات کے اندر ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، لوگ اس کو لینے کے لیے دوڑیں گے۔ اور سنو میری امت کے لوگوں، جو لوگ وہاں جائیں گے ان کی لڑائی ہوگی، اور ایسی خون ریز لڑائی ہوگی کہ 99% لوگ وہاں قتل ہو جائیں گے، 99% ان جانے والوں میں۔ میری نصیحت یہ ہے کہ تم میں سے جو اس سونے کے پہاڑ کے بارے میں سن لے، اگرچہ وہ فرات کے قریب بھی ہو، اس کے کنارے پر بھی ہو، وہاں سے دور چلا جائے، فتنوں سے بچ جائے۔ قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا جب امام مہدی دنیا میں آئیں گے۔ کیسی قتل و غارت ہوگی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، مسلمانوں کا ایک خلیفہ مارا جائے گا،
قتل و غارت میں قتل ہو جائے گا، اور اس وقت اختلاف بہت طول پکڑ جائے گا، قتل و غارت اور زیادہ عام ہو جائے گی، اور اسی ہی وقت، عین اسی وقت جب قتل و غارت کی یہ کیفیت ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت سے، میرے اہل خانہ سے، اہل بیت میں سے اللہ ایک شخص کو بھیج دے گا، اللہ ایک شخص کو بھیجے گا، وہ مدینہ میں ہوں گے، لوگ ان کی تلاش میں ہوں گے، وہ مدینہ سے مکہ کی طرف چلے جائیں گے، لوگ انہیں پہچان نہ لیں اس ڈر سے، کیونکہ وہ اس وقت کمزور ہوں گے۔ جب مکہ چلے جائیں گے، مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، لوگ انہیں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جب دیکھیں گے، ان کی شکل کو دیکھ کر، ان کے عمل کو دیکھ کر لوگ انہیں پہچان لیں گے اور روک لیں گے، ان کی بیعت شروع ہو جائے گی، خود بخود لوگ ان کی بیعت کریں گے، بیعت لیں گے۔ اب یہ بیعت جب ہونے لگے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ بیعت کا سلسلہ دور تک پھیلے گا، لوگوں تک یہ آواز پہنچے گی، بڑی رپورٹیں پہنچیں گی۔ ملک شام سے ایک قافلہ بھیجا جائے گا، یجہز الیہ جیش، اپنے اس وقت کا شام کا جو حاکم ہوگا وہ ایک قافلہ بھیجے گا کہ ایک بندے نے بیت اللہ میں بیٹھ کر بیعت لینا شروع کی ہوئی ہے، میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، جاؤ اس کو قتل کر دو۔ ایک قافلہ بھیج دے گا، اور جب وہ قافلہ آ رہا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امام مہدی کی اس وقت کیفیت یہ ہوگی لیست لہم منعۃ ولا عدۃ، ان کے پاس لڑنے کی کوئی طاقت نہیں ہوگی، کمزور ہوں گے، نہ افرادی قوت ہے، نہ اسلحہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کمزور ہیں۔ اب ان کو بھی یہ پیغام آ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے وہاں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ لشکر چلتا چلتا جب عرب میں پہنچے گا، خسف بہم، اللہ ان کو زمین میں غرق کر دے گا، اللہ ان کو زمین میں غرق کر دے گا۔ کیسے غرق کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا، اللہ اکبر، یہ وہ رب ہے جس نے بیت اللہ پر حملہ کرنے والے ابرہا کو میدان وادی محصر کے اندر بھسم کر کے رکھ دیا، یہ رب ان کو وادی بیدا کے اندر، زمین کے اندر غرق کر کے رکھ دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ لشکر جا رہا ہوگا، لشکر کے درمیان سے لوگ زمین میں دھنس جائیں گے، اگلے لوگ دیکھیں گے کیا ہو گیا، وہ پیچھے مڑیں گے، پیچھے والے آگے آئیں گے، اللہ ان دونوں طبقوں کو اٹھا کر وہیں دھنس دے گا۔ یہ پورے کا پورا لشکر زمین میں دھنس جائے گا، الا الشرید، سوائے ایک آدمی کے، ایک آدمی بچ جائے گا، الذی یخبر عنہم، جو دوبارہ شام کی طرف دوڑ کر لوگوں کو بتائے گا کہ وہ پورا لشکر زمین میں دھنس گیا ہے، وہاں چلا جائے گا۔ اور یہ خبر اللہ اکبر، یہاں دھنسنے والوں میں یہ عرض کروں کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ مسلمان بھی ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یبعثون یوم القیامۃ علی نیاتہم، اس وقت تو سارے دھنس جائیں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ ہر ایک کو اس کی نیت کے بقدر اٹھائے گا۔ یہ ایک آدمی جو بچے گا ملک شام میں جا کر بتائے گا، اب یہ خبر اس کے بتانے کی یہ تحقیق ہوگی امام مہدی کی علیہ السلام۔ یہ خبر جو ہی پھیلے گی دنیا میں، اور خصوصاً ملک شام میں جتنے علماء ہوں گے، جتنے صلحاء ہوں گے، وہ نیک لوگ جن کا علم کے ساتھ تعلق ہے، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جو امام مہدی کے متعلق یہ باتیں سن چکے ہیں، ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ قافلہ، یہ لشکر لڑنے کے لیے گیا تھا، اور آگے وہ موجود ہستی واقعی سچے امام مہدی تھے، اس لیے اللہ نے ان کو دھنسا دیا ہے۔ وہ سارے علماء، وہ نیک لوگ، جہاد کے شائقین اپنے اپنے گھروں سے اسلحہ لے کر وہاں سے روانہ ہوں گے کہ ہم بھی جا کر امام مہدی کی بیعت کر کے ان کے ساتھ جہاد کریں گے۔ وہاں سے لوگ آئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں چند فتوحات کی بشارت دی تھی صحابہ کرام کو، جزیرۃ العرب کی، فارس کی، روم کی، قسطنطنیہ کی، یہ سارے تم نے فتح کرنے۔ اب وہ بشارتیں پوری ہو رہی ہیں، یہ لوگ وہاں سے آ جائیں گے، اور امام مہدی کے پاس جب پہنچیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
پہلے تو کمزور تھے، ان لوگوں کو اللہ یہاں بلا کر ایسا تیار کرے گا کہ ایک ہی رات کو جب سوئیں گے امام مہدی، اس وقت خیال یہ ہوگا کہ میں کمزور ہوں، میں نہیں لڑ سکتا، صبح اٹھیں گے یصلح اللہ فی لیلۃ، ایک ہی رات میں اللہ ان کو کمانڈر بنا دے گا اور وہ جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے اور پوری دنیا کفر کو للکاریں گے، ان کے ساتھ جہاد کریں گے۔ اللہ اکبر، کیسا جہاد کریں گے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ امام مہدی جب آئیں گے تو قتل و غارت بہت ہوگی، دنیا کی زمین خون سے رنگین ہو جائے گی، اتنی قتل و غارت ہوگی، اتنی قتل و غارت کہ ایک جنگ وہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس جنگ میں ایک طرف کفار و مشرکین کا ایک اور قافلہ ہے اور دوسری طرف جو لشکر ہے وہ لشکر کمان میں ہے امام مہدی کی، لیکن اس لشکر میں لڑنے والے مسلمان بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں۔ عیسائی اتحاد کر لیں گے مسلمانوں سے، عیسائی اور مسلمان مل کر ان سے جنگ کریں گے، لڑائی کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَتُنْصَرُونَ وَتُغْنَمُونَ تَسْلَمُونَ، اللہ صحیح سلامت ان کی مدد کر کے ان کو صحیح سلامت واپس لائے گا، ان کو فتح ہو جائے گی۔ ثُمَّ تَرْجِعُونَ، پھر واپس لوٹیں گے، ایک میدان میں بیٹھ کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی ہوگی، اچانک اسی میدان میں ایک عیسائی اٹھے گا اور صلیب کو اٹھا کر زور سے آواز لگائے گا قد غلب الصلیب، آج صلیب غالب آ گیا ہے، آج صلیب غالب آ گیا ہے۔ وہیں قریب بیٹھے ہوئے ایک مسلمان یہ آواز سنے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسلمان کو غصہ آئے گا، اٹھتے ہی اس کو زور سے تھپڑ مارے گا، فَيَدُقُّهُ، تھپڑ مارے گا، لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اب عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائیں گے، عیسائی اپنے عیسائیوں کو جمع کریں گے، مسلمان جمع ہو جائیں گے۔ اب ایک اور جہاد ہو رہا ہے، جہاد ہی جہاد ہے، امام مہدی علیہ السلام کی کمان میں جہاد ہی جہاد ہے، ایک اور جہاد ہو رہا ہے۔ اب اس جہاد کے لیے امام مہدی جب بیعت لیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے 3 حصے ہو جائیں گے، مسلمانوں کے 3 حصے ہو جائیں گے۔ جب جہاد پر مرنے پر بیعت لیں گے تو مسلمانوں کا ایک حصہ بیعت نہیں کرے گا، بھاگ جائے گا، 1/3 مسلمان جنگ سے بھاگ جائیں گے، جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ کیسے لوگ ہوں گے؟ فرمایا لا یتوب اللہ علیہم ابدا، اللہ ان لوگوں کی کبھی بھی توبہ قبول نہیں کرے گا، یہ مردار ہو کر لوٹ جائیں گے۔ اور بقیہ جو 2 حصے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ لڑیں گے، جہاد کریں گے، ان 2 حصوں میں ایک حصے کو اللہ رب کریم وہیں شہادت عطا فرما دے گا اور ایک حصے کو اللہ فتح عطا فرما دے گا، ایک حصے کو اللہ فتح عطا فرما دے گا اور ایک حصہ شہید ہو جائے گا۔ اور یہ شہید ہو جانے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایسے نہیں، فَيُكَرِّمُ اللَّهُ ذَلِكَ الْعِصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ، اللہ ان کو عزت و تکریم دے رہا ہے شہادت دے کر، شہادت سے اللہ نوازے گا۔ یہ اتحاد ٹوٹ گیا ہے، اب عیسائیت الگ ہے، مسلمان الگ ہے، مزید اپنی قوم کو عیسائی بلا رہے، اتحاد ہو رہا ہے۔ اتحاد کتنا بڑا ہوا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا 80 ریاستوں کا، 80 ممالک کا، عیسائیوں کا اتحاد ہو جائے گا۔ عیسائی جب میدان میں آئیں گے، ادھر اکیلے امام مہدی کمان کر رہے ہیں، کمانڈر ہیں، اور ادھر عیسائیوں کے 80 کمانڈر آئیں گے۔ فرمایا تحت کل رایت 12,000 ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی عیسائی لڑنے کے لیے آئیں گے، تقریباً 9,60,000 عیسائیوں کی تعداد ہے، آئیں گے، لڑائی ہوگی۔ اس لڑائی میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بڑی خون ریز لڑائی ہوگی۔ اس لڑائی کے بعد آخر کار اللہ رب کریم نے جو فتح دینی ہے، فتح مسلمانوں کو دینی ہے، فتح اللہ نے مسلمانوں کو دینی ہے۔ فتح کے بعد اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور یہاں خوشخبری بھی دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کے یہ مجاہدین امام مہدی کی کمان میں لڑتے ہوئے قسطنطینیہ، جس کا یہ پرانا نام ہے اور نیا نام استنبول ترکی میں،
ترکی آج کل مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن اس وقت مشرکین کے پاس، عیسائیوں کے پاس ہوگا۔ فرمایا یہ جماعت استنبول کو، قسطنطینیہ کو فتح کرے گی، اور کیسے عظیم فتح ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ اسلحہ لے کر جائیں گے، لڑنے کے لیے جائیں گے، لیکن اللہ ان کو انوکھی فتح دے گا۔ انوکھی فتح کیسے؟ جب وہاں استنبول میں پہنچیں گے وہ عیسائی ڈر کے ایک قلعے میں بند ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں کو لڑنا نہیں پڑے گا، تیر نہیں چلانے پڑیں گے، نیزے نہیں چلانے پڑیں گے، تلواریں نہیں چلانی پڑیں گی، بلکہ اس لشکر کے اندر مسلمانوں کے 70,000 فوجی ہوں گے، وہ 70,000 مل کر بلند آواز سے نعرہ لگائیں گے لا الہ الا اللہ، اللہ اس قلعے کی ایک دیوار کو گرا دے گا۔ دوسرا نعرہ لگائیں گے لا الہ الا اللہ، دوسری دیوار گر جائے گی۔ تیسرا نعرہ لا الہ الا اللہ، تیسری دیوار گر گئی۔ چوتھی مرتبہ نعرہ لگائیں گے، چوتھی دیوار بھی گر جائے گی۔ اللہ یہ عزت دے گا، ان کو انعام دے گا۔ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے یہ قلعہ گر جائے گا، اللہ فتح دے گا، ان کو فتح ملے گی، مال غنیمت تقسیم کریں گے۔ یہاں ایک اور عظیم جنگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا تذکرہ کیا ہے اس کا بھی تذکرہ کرتا چلا جاؤں، اگرچہ وقت بہت مختصر ہے، میں اس لیے تیز تیز گفتگو کر رہا ہوں تاکہ چند باتیں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی بڑی طویل حدیث ہے جس کی ابتدا ایک صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے ابتدائی جملے بھی عرض کر دوں۔ ایک وقت تھا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص باہر سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے عبداللہ قیامت آ گئی ہے، اے عبداللہ قیامت آ گئی ہے، قیامت آ گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حدیث کے الفاظ ہیں، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، اٹھے نہیں، وہیں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے قیامت نہیں آ رہی، قیامت نہیں آ رہی۔ اس نے کہا سرخ آندھی، سرخ ہی سرخ ہے، کچھ نظر نہیں آتا، لگتا ہے قیامت آ گئی، آئیں آپ باہر دیکھیں تو صحیح۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے میں کیسے دیکھوں؟ اگر باہر آیا دیکھا تو میرا حدیث رسول پر جو ایمان ہے وہ ایمان ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے لوگ بغیر خوشی کے مال غنیمت تقسیم نہ کریں اور میری امت کے لوگوں میں وراثت تقسیم ہونا بند نہ ہو جائے، قیامت نہیں آ سکتی۔ اب تک تو ایسے لوگ اور علماء موجود ہیں جو وراثت تقسیم بھی کرا رہے، پڑھا بھی رہے، پڑھ بھی رہے ہیں، اب قیامت نہیں آ سکتی۔ یہ ایمان ہے۔ میں نے اس لیے پہلے عرض کیا یہ آپ کا اور میرا ایمان کا امتحان ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآن میں نہیں نبی کے الفاظ میں ہے۔ ایمان بالرسول کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بھی حق مانیں۔ اب بات کو آگے چلاتا ہوں۔ یہ خون ریز لڑائی، یہ جنگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسلسل 4 دن ہوگی۔ میں حدیث کا خلاصہ بیان کروں گا۔ مسلسل 4 دن لڑائی ہوگی۔ کون ہے؟ ایک طرف مسلمان ہیں، قیادت ہے امام مہدی علیہ السلام کی، اور دوسری طرف عیسائیت ہے، دوسری طرف عیسائیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہلے دن لڑائی ہوگی، مسلمانوں کا ایک جمع غفیر، ایک بہت بڑا لشکر جائے گا، میدان میں لڑائی ہوتی رہے گی حتیٰ کہ شام ہو جائے گی، مغرب کی اذان ہو جائے گی، مغرب کی اذان کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لڑائی بند ہو جائے گی کہ کل لڑائی ہوگی، لڑائی کل ہوگی۔ یہاں رک کر یہ بات بھی عرض کروں، وہ جس لڑائی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے وہ لڑائی نہ گنوں سے ہوگی نہ بم دھماکے سے ہوگی، دوبارہ وہی دور لوٹے گا، وہ لڑائی ہوگی تیر سے، تلوار سے، خنجر سے، نیزے سے، وہی پرانی لڑائی ہوگی۔ میدان میں آمنے سامنے کھڑے ہیں، لڑ رہے، پورا دن لڑائی ہوگی، فتح کسی کو نہیں ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شام کو لڑائی تو بند ہو جائے گی، لیکن آج جو سارا دن مسلمانوں کا لشکر لڑا تھا وہ سارے کا سارا قتل ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا، سارے شہید ہو جائیں گے۔ اگلے دن صبح کی نماز کے بعد پھر لڑائی شروع ہو جائے گی،
پورا دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لڑائی ہوتی رہے گی. شام کے وقت آج بھی بغیر فیصلے کے لڑائی بند ہو جائے گی. مسلمانوں کا یہ دوسرا لشکر بھی پورے کا پورا شہید ہو جائے گا. رات گزاریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبح جب ہوگی، اللہ اکبر، کیسی لڑائی ہے، کیسی قربانی ہے ان لوگوں کی. صبح جب ہوگی تیسرے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آج بھی لڑائی ہوگی اور صبح سے لے کر شام تک لڑائی ہوتی رہے گی. شام کے وقت دوبارہ جنگ کو بند کر دیا جائے گا. کل کے لیے آج تیسرا جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ بھی سارے کا سارا شہید ہو جائے گا. سارے شہید ہو جائیں گے. صرف مسلمان نہیں مارے جا رہے، آپ یہ بھی غور کریں عیسائی بھی مر رہے ہیں، عیسائی بھی مر رہے ہیں. اور 3 دن ہو گئے مسلسل لڑائی ہے. کیا اس لڑائی نے نقصان کیا ہوگا میں آگے عرض کروں گا. اب چوتھے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چوتھے دن لڑائی ہوگی، چوتھے دن لڑائی ہوگی. اب مسلمانوں کا یہ جو لشکر ہے یہ سوچ کر جائے گا کہ آج فتح کر کے آنی ہے، یہ نیت لے کر جائیں گے. لڑائی ہوتے ہوتے اللہ رب کریم چوتھے دن ان کو فتح عطا فرمائے گا. چوتھے دن اللہ ان کو فتح عطا فرما دے گا. لیکن یہ فتح تو ہے، یہ فتح تو ہے، لیکن اس فتح کی خوشی نہیں ہے. یہ وہی حدیث ہے جس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ وہ وقت جب تک نہ آئے کہ مال غنیمت لے رہے لوگ لیکن افسردہ ہیں، وراثت تقسیم ہو رہا ہے مال لیکن لوگ کیا ہیں؟ افسردہ ہیں. یہ 3 دن مسلسل لڑے مسلمان اور ان کا نقصان ہوا ہے، نقصان ہوا ہے. نقصان بھی حدیث سے عرض کرتا ہوں کتنا نقصان ہوا ہے، کتنا نقصان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتنا نقصان ہوا، اتنا نقصان ہوگا کہ بنو الابی کانو میاتن فلم یجدوا ما بقی منہم الا الرجل الواحد. اگر اس میدان جہاد میں کسی مسلمان باپ کے 100 بیٹے لڑ رہے تھے تو آخری دن جب فتح ہوگی دیکھیں گے اس کے 99 بیٹے شہید ہو چکے ہیں، ایک زندہ ہوگا. کیسی خون ریز لڑائی ہے. زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں، لاشوں کے مار پڑے ہوئے ہیں. اب ایک ایک گھرانے سے ایک بندہ بچا ہوا ہے. اب وہ مال غنیمت لے تو کس خوشی سے لے؟ ادھر دیکھتا ہے تو بھائی کی لاش نظر آتی ہے، ادھر بھائی نظر آتا ہے، بھتیجا نظر آتا ہے، چچا نظر آتا ہے، باپ نظر آتا ہے. سارے رشتہ دار قربان پڑے ہوئے ہیں. کوئی تلوار سے کٹا ہوا ہے، کسی کو تیر لگے ہوئے ہیں، کسی کو نیزے لگے ہوئے ہیں. پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، لاشوں پہ پاؤں آتے ہیں. اب کس خوشی سے یہ مال غنیمت لیں گے؟ کیا خوشی ہوگی، کتنی لاشیں ہوں گی آپ اندازہ لگائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں لوگوں اس دن جو قتل و غارت ہوگی اتنی شدید ہوگی، وہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوگی. اس جنگ میں اتنا نقصان ہوگا، اتنے لوگ قتل ہوں گے، اتنے لوگ قتل ہوں گے. آپ اندازہ لگائیے اگر اس قتل گاہ سے ایک پرندہ اڑے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں ایک پرندہ اڑے اور ان لاشوں کو عبور کرنا چاہے. ایک پرندہ اڑے، پرندے کی اڑان کیسی ہے، کیسے تیز اڑتا ہے، کہاں تک اڑتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بلندی پہ جا کر پرندہ اڑتا رہے اور اس کی سوچ یہ ہو کہ ان لاشوں کو کراس کر جاؤں. فرمایا نہیں کر سکتا، حتیٰ یخر میتا، پرندہ درمیان میں ہی مر کے گر جائے گا، ان لاشوں کو عبور نہیں کر سکے گا. اتنا بڑا نقصان ہوگا، اتنا بڑا نقصان. اب چوتھے دن مسلمانوں کو جا کر فتح ملی ہے، لیکن اس فتح میں بھی مسلمانوں کی شہادتیں کتنی ہوئی ہیں؟ 99% لوگ چلے گئے، 1% لوگ بچے، 1%. 100 میں سے 1 زندہ ہے، 99 دنیا سے چلے گئے. اب کس کو خوشی ہے؟ اس دکھ میں بیٹھے ہیں. امام مہدی علیہ السلام غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، کام شروع ہے. اس دکھ کی کیفیت میں ایک اور اللہ کا عذاب آ گیا ہے، ایک اور دکھ آ گیا ہے. غم بغم، دکھ پہ دکھ آ گیا ہے. اور دکھ وہ کیا ہے؟ ادھر یہ تقسیم شروع ہے، یہ لوگ بیٹھے ہیں، سامنے لاشیں بکھرے پڑے ہیں. ادھر سے زوردار آواز آتی ہے او لوگو، او مسلمانوں،
جلدی دوڑو، تمہارے گھروں کے اندر دجال آ گیا ہے، تمہارے گھروں کے اندر دجال آ گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَيَرْفِضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو کچھ ہاتھوں میں ہوگا پھینک دیں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے۔ دجال آ گیا، گھروں میں تباہی مچ گئی، کیا بچے گا؟ بیوی بچوں کو وہ قتل کر ڈالے گا، غیر مسلم بنا دے گا، ایمان چھین لے گا، تباہی مچ گئی۔ اٹھیں گے، دوڑیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں، جب لوگ یوں دوڑ لگائیں گے، بھاگنے لگیں گے، تو میری امت کا وہ قائد امام مہدی علیہ السلام یوں کریں گے کہ 10 آدمیوں کو بلائیں گے، 10 آدمیوں کو بلائیں گے کہ ہم اپنی رفتار سے آ رہے ہیں، تم بڑے تیز ہو، تمہارے گھوڑے بھی تیز ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کی کہ وہی اسلحہ ہوگا، وہی جنگ کا نظام ہوگا جو نظام محمد رسول اللہ کے زمانے میں چلتا تھا، وہی دوبارہ لوٹ آئے گا۔ اب یہ گھوڑوں پہ سوار ہیں، تلواریں ان کے پاس ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امام مہدی 10 گھوڑ سواروں کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم بڑے تیز ہو، تیز چلتے ہو، بڑے سمجھدار ہو، تم گھوڑوں کو دوڑاؤ، آگے چلے جاؤ، اپنے علاقے میں، بستی میں، گھروں میں جا کر دیکھو اور ہمیں خبر دو کہ دجال واقعی آ گیا ہے یا نہیں آیا، آ گیا ہے یا نہیں آیا۔ قربان جائیں اللہ کی وحی پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی صداقت پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگو انی لعارف اسماءہم واسماء آبائہم، اللہ کی قسم ہے جن 10 گھوڑ سواروں کو میری امت کا وہ قائد امام مہدی آگے بھیجے گا کہ جا کر دیکھو دجال آیا ہے یا نہیں آیا، اللہ کی قسم میں ان 10 آدمیوں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کی ولدیت بھی جانتا ہوں۔ اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے بتایا ہے کہ وہ 10 جانے والے ان کے نام کیا ہیں، ان کے باپوں کے نام کیا ہیں، صرف اتنا جانتا ہوں۔ فرمایا نہیں وَأَلْوَانُ خُيُولِهِمْ، جن جن گھوڑوں پر سوار ہوں گے میں ان گھوڑوں کو بھی جانتا ہوں، ان گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ اللہ نے وہ 10 آدمی بھی مجھے دکھلائے ہیں، ان کے باپ بھی دکھلائے ہیں، ان کے وہ گھوڑے بھی دکھلائے ہیں، ان کا اسلحہ بھی دکھلایا ہے۔ وہ 10 گھوڑ سوار جائیں گے، دوڑائیں گے گھوڑوں کو، جلدی جا کر اپنے بستیوں کا، اپنے علاقوں کا چکر لگائیں گے، دیکھیں گے کہ دجال نہیں آیا، دجال ابھی تک نہیں آیا۔ شیطان نے دھوکہ دیا ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے، یہ دشمن ہے، لیکن وقت تو قریب ہوگا، وقت قریب ہوگا، یہ دھوکہ مل جائے گا۔ وہ گھڑ سوار واپس آئیں گے، واپس لوٹیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں راستے میں امام مہدی کو اور ان کے پورے لشکر کو ملیں گے، اطلاع دیں گے کہ ابھی تک دجال نہیں آیا، ابھی تک دجال نہیں آیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ امام مہدی چل پڑیں گے اپنے علاقے کی طرف، یہ لوگ بھی ساتھ ہیں، یہ لوگ بھی ساتھ ہیں۔ علاقے میں جب پہنچیں گے تو پھر ایک سچی اطلاع آ جائے گی، ایک سچی اطلاع آ جائے گی کہ واقعی دنیا میں دجال آ گیا ہے، دنیا میں دجال آ گیا ہے۔ یہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ دجال کے فتنے کے بارے میں وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ عرض کروں گا، اور اس کے ساتھ جہاد کی تیاری کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ اور یہ بھی خلاصہ سنا رہا ہوں کہ صبح کی نماز میں جب امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو شام، ملک شام کی ایک مسجد کے مشرقی مینارے پر 2 فرشتوں کی مدد سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی انشاءاللہ العزیز میری چاہت ہے میں مکمل بیان کروں گا، آئیں گے۔ لیکن یہاں اس امت کی شان عرض کرنا مقصود ہے کہ جب پہنچیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی پہچان لیں گے، مصلی سے پیچھے ہٹیں گے، آئیں ہمیں نماز پڑھائیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، نماز آپ پڑھائیں، ان بعضکم علی بعض تکرمۃ اللہ ھذہ الامہ، اللہ نے اس امت کو اعزاز دیا ہے کہ آج تم میرے بھی امام بنو۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، لیکن اب جب آئیں گے محمد الرسول اللہ کے امتی بن کے آئیں گے، آئیں گے۔ آگے جا کر جہاد ہوگا، میں انشاءاللہ پوری وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ایسا وقت آئے گا کہ امام مہدی کے دور میں ہی ایسا امن قائم ہوگا، ایسا عدل قائم ہوگا۔ میں نے پہلے بھی حدیث عرض کی تھی کہ
اس زمین کو یملأ الارض قسطا وعدلا، عدل و انصاف کے ساتھ امام مہدی بھر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے امام مہدی کے پاس ایک شخص آئے گا کہ کچھ مال چاہیے تھا، مال غنیمت تھوڑا سا دے دیں۔ امام مہدی فرمائیں گے جاؤ جتنا جی چاہتا ہے لے جاؤ، جتنا لے سکتے ہو لے جاؤ، اتنا مال ہے کہ لوگ لینے کے لیے نہیں آئے۔ جب دنیا کی یہ کیفیت ہو جائے گی، ایمان کا غلبہ ہو جائے گا، دین اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، پھر اللہ امام مہدی کو اٹھا لیں گے، فوت ہو جائیں گے، ان کا جنازہ خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ دنیا کے لوگوں نے آج جن لوگوں نے جھوٹے طور پر مہدی بنا رکھے ہیں، یہ ساری تعریفیں میں نے اختصار کے ساتھ ابتدا میں عرض کی تھیں، یہ ساری تفسیریں جھوٹی ہیں۔ مہدی کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کی نسل سے ہیں، سیدہ فاطمہ کی نسل سے ہیں، ان کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور دنیا میں آ کر صرف قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت کریں گے، جہاد کریں گے، اور اس دنیا کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیں گے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب کریم ہمیں حقیقی معنی میں قرآن و حدیث کی فہم عطا فرمائے اور ایمان بالغیب نصیب فرمائے، ایمان بالرسول نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔